اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا بنیادی طور پر اپنے دوستوں کے اصرار پر اور اپنے دوستوں کو ہی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ چند روز قبل چکوال کے ایک قریبی قصبہ میں محفل نعت میں جانے کا اتفاق ہوا۔ جب میں نعت شریف پڑھ چکا تو بعد میں وہاں پہ موجود جناب پیر فاروق الاسلام صاحب جو کہ چورا شریف سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے اپنی گفتگو کرتے ہوئے چند بے بنیاد الزامات کا وہ اظہار کیا۔ پھر انہوں نے مجھے 4 دفعہ مخاطب کرتے ہوئے، جس کی ویڈیو انشاءاللہ میں ساتھ اٹیچ کروں گا۔ حضرت یہاں جو آتے ہیں نا ان کو بھی بتا دیں، ڈرامے چھک دیں گے ہم ان کی، کتنا ٹھہریں گے وہ نوجوان، ایسی تیسی ان بدبختوں کی، بے حیاؤں کی۔ 4 دفعہ انہوں نے مخاطب مجھے کیا اور پھر وہاں پہ عقیدہ معصومیت بیان کر رہے تھے۔ اگر تمہاری طرح نبیوں کے بغیر کسی کو معصوم مانا جائے گا تو 50-60 صحابہ کو کافر بنانا پڑے گا، کیونکہ معصوم کے خلاف تو بات کرنے والا بھی دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہاں تو جنگیں ہوئی ہیں۔ اور وہ الزام مجھے مخاطب کر کے انہوں نے ادارے کے اوپر لگانے کی کوشش کی کہ آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں یا آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے۔ جب مجھے بھری مجلس میں ایک پروگرام ہے، وہ لائیو چل رہا ہے، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مخاطب مجھے کر رہے ہیں، تو میں نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو پتہ ہی ہے شاید علامت صاحب، میں 100-150 پیر بھائیوں کو سوٹیوں سے بھی پھانٹی لگائی ہوئی ہے، بڑے بڑے چودھریوں کو۔ اس لیے میں جب حکم دے دوں گا تو پھر ان کی جانب دیکھیں گا بھی، ہمارا مکمل بائیکاٹ ہوگا۔ ہمارا مکمل بائیکاٹ ہوگا۔ فرمایا نا کہ وہ انبیاء کے علاوہ باقی آباد کو معصوم کہتے ہیں۔ ہاں جی، کروں گا نہیں۔ اور آپ بھی کبھی ایسی جرت نہ کرنا، کبھی سوچنا بھی نہیں۔ ہمارے میرے علی شاہ کے غلام ہو اور شاہ شریف کے غلام ہو۔ آپ بول کیوں رہے گا؟ سنیں کیا وہ میں کیا آپ کیا آپ کی کیا حقیقت ہے میں آپ کو مخاطب کروں؟ یہی آپ کی بے ادبی ہوتی ہے، کوئی آداب نہیں آپ کو۔ بڑا آپ مخاطب کیا تو میں نے عزت کی وجہ سے کیا نہیں، آپ بزرگ ہمارے، بزرگ ہیں، خاموش رہو، بدتمیز نہ ہو تو یہاں بول رہا ہے میرے سامنے۔ بڑے ادب کے ساتھ انہیں میں نے یہ گزارش پیش کی کہ حضور آپ یہ عقیدہ جو بیان فرما رہے ہیں تو یہ الفاظ کسی نے ادا کیے ہیں جو آپ ہمارے ساتھ منسوب کر رہے ہیں؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کی وضاحت کرتے، کیونکہ انہوں نے مجھے مخاطب بھی کیا اور میری موجودگی میں بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگائے۔ اب ان کے پاس چونکہ ثبوت نہیں تھا، سنی سنائی بات یا کسی کی برین واشنگ جو انہیں کی گئی وہ انہوں نے آگے بیان جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اب ان کے پاس ثبوت نہیں تھا تو وہ گالم گلوچ پر اتر آئے۔ میرا اگر پیر صاحب تک یہ ویڈیو پیغام پہنچے یا ان کے جو کارندے ہیں جو اس بات کو غلط ہوا دے کر غلط انداز میں ہمیں رافضیوں کا ٹولہ یا رافضیوں کا اعلیٰ کار کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جناب والا، ہم لوگ دین کے نمائندے ہیں، یا چلے ہمیں آپ نہیں مانتے تو اپنے پیر صاحب کو تو مانتے ہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر پہنچے تو وہ بیان کرنے سے پہلے آپ اس کی خوب تحقیق کر لیں، تحقیق کے بعد بات کو آگے پھیلائیں۔ کیا آپ نے اس بات کی تحقیق کی ہے؟ بغیر تحقیق کے جو بات آپ نے آگے پھیلائی ہے، اس کا یہ جو آپ نے بہتان باندھا ہے، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی آپ نے جواب دینا ہے، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی تو میں ضرور آپ سے یہ سوال آپ سے بھی کروں گا، آپ کے پیر صاحب سے بھی کروں گا۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، حضرت عمر فاروق خلیفۃ الرسول امیر المومنین، آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ روک کر ایک آدمی ان سے مخاطب ہو کر تو آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ ہائپر نہیں ہوئے، آپ نے اسے مزاحمت نہیں کی، بلکہ بڑے اچھے انداز میں اس بات کی وضاحت جو ہے وہ فرما دی، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جو خلیفۃ الرسول ہیں، امیر المومنین ہیں، حاکم وقت ہیں، آپ سے سوال ہو سکتا ہے
تو کسی پیر صاحب سے کیا یہ سوال نہیں ہو سکتا؟ آج کے پیر صاحبان یا مولانا صاحبان کیا حضرت عمر فاروق سے بڑے ہیں؟ ان کا مقام ان سے بڑا ہے کہ ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا؟ اگر ان سے سوال کیا جا سکتا ہے تو یہ تو مجھے مخاطب کر رہے تھے، میرے اوپر، میرے ادارے کے اوپر ناجائز الزامات اور بے بنیاد الزامات، بہتان باندھ رہے تھے جن کا حقیقت سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے جب وضاحت کی تو مزہ تو تب تھا کہ وہ اپنی وضاحت دیتے کہ جناب یہ معاملہ یوں ہے یا اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اب جب جواب نہیں تھا تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ پھر میری ایک گزارش آپ سے اور بھی ہے، آپ نے جسے اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، میں وہاں سے پیر صاحب کا بازو پکڑ کر بھی کہہ سکتا تھا۔ میں نے انہیں بڑے ہی ادب سے حضور کہہ کے مخاطب کیا، ساتھ یہ کہا کہ جناب آپ ہائپر نہ ہوں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے۔ محفل جب شروع ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پہلے پوچھا کہ آپ گولڈوی ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کہیں سے ٹیوننگ ہوئی ہوئی تھی، کسی کے کہنے پہ، کسی کی ایما پہ وہ یہ سارا معاملہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ پری پلان کیا۔ تو میں نے انہیں، کیونکہ میری نسبت ہے گولڈا شریف، مجھے اس چیز سے کیا انکاری ہے، میں نے بالکل کلیئر بولا، میں نے کہا جی الحمدللہ میں گولڈوی ہوں۔ یہ اگر آپ ساری ویڈیو دیکھیں تو اس کی ابتدا میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اس کا اظہار بھی بالکل کیا، اور الحمدللہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں گولڈوی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا جی آپ کے پاس جو آتے ہیں آپ انہیں سمجھے، میں نے کہا جی کون آتے ہیں ہمارے پاس تو جناب کراچی سے لے کر خیبر تک لوگ آتے ہیں، پورے پاکستان سے مشائخ آتے ہیں، پورے پاکستان سے علماء آتے ہیں، ہمارا تنظیمی نیٹ ورک بھی الحمدللہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، بیرون ملک سے مشائخ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ وضاحت کریں کون غلط بندہ ہمارے پاس آتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا جناب آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں تو میں میرے علی شاہ کو غلام ہوں، الحمدللہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں، آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کل بھی اللہ کی توفیق سے یہ بات کروں گا کہ میں میرے علی شاہ کا غلام ہوں۔ الحمدللہ مجھے یہ حوالہ میری بخشش کے لیے، میرے عقیدے کے لیے یہ کافی ہے، مجھے مزید کسی حوالے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ رہا مسئلہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا، دیگر مشائخ کا، دیگر علماء کرام کا، تو وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن جب میری نسبت اعلیٰ حضرت گولڈوی کے ساتھ ہے تو مجھے کسی سے مزید کسی وضاحت کی یا مزید کسی تفصیل کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال میرا آپ سے اور بھی ہے، سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ اور بڑوں کا احترام کرو۔ آپ شیخ طریقت ہیں، پیر صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا کسی کی اصلاح اسی طرح کی جاتی ہے؟ سرکار کی حدیث ہے کہ چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں، بڑوں سے احترام کے ساتھ پیش آئیں، تو میں نے تو آپ کو حضور کہہ کے مخاطب کیا، بزرگ کہہ کے مخاطب کیا۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ آپ نے میرے جذبات کو، میری ذات کی وجہ سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے اس بات کا زیادہ دکھ ہے کہ آپ نے میری تحقیر نہیں کی، میرے ادارے کی تحقیر کی ہے، یا ہم ادارہ بنا کر اس پر چندے کرنے والے پیر ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں تو محفل کے اختتام پر اپنے ادارے کے لیے ہم نے درس نظامی کا آغاز کیا ہے تو داخلے کا اعلان کروں گا تو آپ سرپرستی فرمائیں گے، آپ کی موجودگی میں یہ اعلان ہوگا، تو میں تو آپ سے یہ توقع کر رہا تھا کہ آپ اداروں کی سرپرستی فرمائیں گے، تو آپ نے الٹا ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور بغیر کسی ایویڈنس کے۔ مجھے اس چیز کا بے حد دکھ ہے کہ آپ اگر اداروں کی سرپرستی نہیں کر سکتے، اداروں کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو کم از کم آپ کو جو لوگ ادارے چلا رہے ہیں ان کے رستے میں رکاوٹ اور ناجائز بے بنیاد بغیر کسی ثبوت کے آپ نے الزام لگایا۔ مجھے اس چیز کا بے حد افسوس ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے اپنے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ انبیاء کے علاوہ اصحاب اور اہل بیت جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، ہمارا بھی الحمدللہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو جناب آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی، آپ بھی خطا سے پاک نہیں ہیں، آپ مانیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، جیسے بھی ہوئی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ معافی مانگیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ اس چیز کا کم از کم اس چیز کا رد ضرور کریں، تردید ضرور کریں کہ غلط فہمی میں ہوا ہے۔ آپ تشریف لے آئیں، کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اس معاملے کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ ہم الحمدللہ مثبت کام کرنے والے لوگ ہیں، کسی بھی منفی سرگرمی میں اپنے آپ کو بالکل نہیں رکھنا چاہتے، نہ ہی ہماری یہ تربیت ہے۔ کاش آپ پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لیتے پھر بات کرتے تو آج کم از کم اتنے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچتی۔ تو میں آپ سے پھر بھی یہ درخواست کرتا ہوں
کہ آپ آئیں جناب، آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے اپنے ہیں، آپ اس معاملے کو زیادہ طول نہ دیں، نہ ہی ہم روزانہ کسی کو وضاحت دے سکتے ہیں۔ ہم نے جناب والا کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم رسول اللہ کی شریعت کے پابند ہیں، ہمارے سامنے قرآن مجید ہے اور ہمارے سامنے حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اس کے بعد جو شخصیات جو دین کا کام کر رہی ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ آئے گا ہم سے وضاحتیں وہ لیتا پھرے گا، ناجائز الزامات سر عام وہ اس طرح کسی کی جو ہے وہ تحقیر کرے گا اور فرقہ وارانہ اور تعصب پر مبنی گفتگو جو ہے وہ کرے گا۔ تو میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ آپ صوفیاء کے ماننے والے ہیں اور ایک آستان کے آپ سجادہ نشین ہیں، آپ سوئی والا کردار ادا کریں، لوگوں کو جوڑنے والا کام کریں، کینچی لے کر کاٹنے والا کام صوفیاء کا ہرگز یہ مشرب نہیں رہا۔ تو آپ جناب اپنی اس گفتگو پہ غور فرمائیں، جتنی توانائیاں آپ لوگوں پہ فتوے لگانے کے لیے صرف کر رہے ہیں، جو بھی اس پراپگنڈا میں جو بھی آباب شامل ہیں، کاش وہ اتنی توانائیاں لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے اگر وہ اپنی توانائیاں صرف کرتے تو آج شاید اسلام کا نام کہیں زیادہ روشن ہوتا۔ جناب والا، ہمارا مقابلہ ہم بڑے کاز کے سپاہی ہیں، ہمارا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ ہے، قادیانیوں کے ساتھ ہے۔ آئیں اس محاذ پہ اکٹھا ہو کے کام کرتے ہیں، نہ کہ آپس میں الجھ کر منفی پراپگنڈوں میں اور ایک دوسرے کی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ٹانگیں کھینچنے میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ میں آپ سے پھر بھی یہ درخواست کرتا ہوں، مزید پھر میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کوئی بھی غلط پراپگنڈا کسی بھی بزرگ کے خلاف کسی بھی تنظیم کے ساتھ بالکل بھی نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔